بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، انسان یہ بھول کا دوسرا نام ہے۔ انسان لفظ دراصل عربی کے نسیان سے ماخذ ہے، اور نسیان کہتے ہیں بھول کو۔ اسی لیے انسان کبھی زندگی میں بھول جاتا ہے، اس بھول میں کبھی وہ ایسی غلطیاں سرزد اس سے ہو جاتی ہے، اور پھر مختصراً یہ کہ یہ غلطی کبھی کبھار اللہ کے حقوق میں ہوتی ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہے اس میں انسان کوتاہی کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بندوں کے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو باختلافی روایات بعض کے نزدیک انسان بہتر ہے، تو یہ اسی لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے نفس دیا ہے، اسے شہوت دی ہے۔ اسی بنا پر جو انسان اپنے نفس کے اوپر اپنی شہوت کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں رکھے تو وہ انسان افضل ہے، فرشتوں سے بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکے، اور جو اس کا دل کرے، جو اس کا دل چاہے وہ کر گزرے، نہ بندوں کا حق دیکھے نہ خدا کا حق دیکھے، تو ایسا انسان پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو بنی آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ اسی باپ کی اولاد ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں کہا کہ آدم، تم جنت میں جو چاہے کھا لو پی لو، جو چاہے مرضی کر لو، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کے پاس تم نے نہیں جانا۔ آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام دونوں کو روک دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہوں گے، اور ظلم کرو گے اپنے آپ پر، کسی اور پر نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسی آدم فنسی الذریۃ، کہ آدم بھول گئے، شیطان نے ان کو ورغلایا، وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اتار دیا، زمین میں چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اتر جاؤ جنت سے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انسان اسی آدم کی اولاد ہے۔ اس لیے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوقات، یعنی تمام انسانوں سے غلطی کا سرزد ہونا، گناہ کا سرزد ہونا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور پھر گناہ کے اوپر گناہ کرتے جانا، یہ عیب والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں جو گنہگار ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک غلطی کر لے، اور چاہے وہ پھر اس گناہ کی معذرت بھی کر لے، اس کی معافی بھی مانگ لے، لیکن ہماری نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک عظیم ذات ہے، ایک شفیق اور رحیم ذات ہے، غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، بنی آدم کی تمام اولاد وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات، وخیر الخطائین التوابون، اور گنہگاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہ سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ یہ میں نے تمہیداً چند باتیں عرض کی کہ انسان نسیان سے ماخذ ہے، اور نسیان بھول کا، یعنی انسان بھول کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے غلطی کا سرزد ہونا یہ بنی آدم کی فطرت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے۔ لیکن میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، اور خاص کر مومن سے کہیں بھول میں، کہیں جان بوجھ کر غلطی ہو جائے اور اسے احساس ہو جائے، تو پھر کیا ایسے انسان کے لیے کوئی حل ہے یا نہیں؟ کیا ایسے انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ یار میرے سے تو غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں گا؟ نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے دین اسلام نے ہماری سہولت کی خاطر بہت ساری چیزیں ہماری فطرت کے مطابق ہمیں دی ہے، انہی میں سے ایک ہے توبہ۔
توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جو غلطی آپ سے سرزد ہو گئی اس سے رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی اس خطا، اس غلطی، اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ یا اللہ یہ غلطی میرے سے ہو گئی، تیرے حق میں مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے. واللہ یقیناً اللہ رب العزت اسے معاف بھی کرتا ہے. اور اس بندے کی توبہ پہ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ احادیث میں اس کے مختلف یعنی ذکر آئے ہیں. اسی لیے کبھی بھی اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے جو اللہ کے حقوق میں ہو، اللہ کے حقوق میں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو مایوسی نہیں. ہمیں مایوسی سے شریعت نے روکا ہے. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ بہت رحیم ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے. اسی لیے تو وہ ذات رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ اتر کر اعلان کرتی ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. یعنی خود اعلان کرتی ہے، ایسی ذات ہے. تو کبھی مایوس نہ ہوں. غلطی ہو جائے تو آپ ان بہترین خطا کاروں میں سے بن جائیں گے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطا کار کہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم گناہ کریں توبہ کریں، گناہ کریں توبہ کریں. یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کروں. علماء کرام نے توبہ کے لیے چند شرائط ذکر فرمائی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ شرائط نہ ہوں وہ توبہ توبۃ نصوحہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں توبۃ نصوحہ کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ. یہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحہ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے، جو غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ غلطی، میں ان غلطیوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے حقوق میں ہم سے ہو جائے. ایک حقوق ہمارے سامنے دو طرح کے ہیں. ایک حقوق العباد ہیں، بندوں کے مخلوق کے حقوق ہیں، اور ایک ہیں اللہ رب العزت کے حقوق. اللہ رب العزت کے حقوق میں ہم سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے حکم کی مخالفت ہو جائے، اس کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہم کسی چیز کا مرتکب ہو جائیں تو اس کے سامنے ہم توبہ کر لیں. اور دوسرے حقوق ہیں حقوق العباد، جسے بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے. اور یہ اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک جس شخص کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگیں. اسی لیے حقوق اللہ کی جو کوتاہی، غلطی ہے، اس کی توبہ کی 3 شرائط علماء نے بیان کی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے آپ اس پہ شرمندہ ہوں. یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے سے یہ کوتاہی ہو گئی، میں اس پہ شرمندہ ہوں. پہلی شرط اس پہ شرمندگی کا اظہار. دوسری شرط وہ غلطی دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کہ یا اللہ میں نے جو غلطی کی ہے یہ میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ دوبارہ سے وہ غلطی میں نہیں دہراؤں گا. اور تیسری یہ ہے کہ اس غلطی کی معافی، یا اللہ اس بار معاف کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غلطی ہو جائے اور پھر ہاں اگر آپ سے پھر وہ غلطی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے آپ سے ہو گئی، ایک بار آپ نے عزم کر لیا کہ یا اللہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، کہیں جا کے آپ کو کسی جگہ پینی پڑ گئی یا آپ نے پی لی، شیطان نے آپ کو پلا دی، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے توبے کا دروازہ کھلا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس سے ایک گناہ ہو گیا، اس نے صدقی دل سے توبہ کر لی، یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میرا تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے خوشی سے اپنے فرشتوں کو کہا، دیکھا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے. یعنی اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے معاف کر دیا. پھر سے اس سے غلطی ہو گئی، پھر اس نے یہی کہا، یا اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فرشتوں کو کہ دیکھا میرے بندے کو یقین ہے مجھ پہ کہ میرا بھی کوئی رب ہے، غفور الرحیم ذات ہے، اسے معاف کر دے. تیسری بار پھر اسی طرح، اگلی بار پھر اللہ رب العزت نے کہا بھائی جو مرضی کر لو. تو اسی لیے توبہ کی 3 شرائط کو سامنے رکھیں،
اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیں، اس غلطی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہے ان پہ شرمندہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اس کی معافی مانگیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ عزم کر لیں کہ الہی میں آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، والدین کے حقوق میں، بیوی بچوں کے حقوق میں، بہن بھائیوں پڑوسیوں کے حقوق میں، یا کسی شخص کے شخصی معاملات میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو آپ نے ہاتھ زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، خدا را اس سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک ہم جا کے اس بندے سے جا کے اس غلطی کی معافی نہ مانگیں۔ جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت کہے گا جاؤ بھائی یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو یہ اس کا حق ہے۔ اسی لیے حقوق العباد میں خصوصی خیال رکھیں، اور اگر ایسی کہیں غلطی ہو جائے تو پھر جلدی سے جلدی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت توبہ پہ خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے کے رجوع پہ نہایت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو پھر توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق پہ منحصر ہے کہ وہ کسی کو توفیق دے، کسی کو نہیں دیتا۔ اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا مشہور واقعہ ہے، اس نے ایک کم 100 بندوں کو قتل کیا، پھر گیا ایک مولانا کے پاس، مولانا میرے سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی ایسا راستہ ہے، بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ مولانا ہماری طرح سخت مزاج تھا، اس نے کہا نہیں بھائی، تم نے تو پوری انسانیت کی تباہی مچا دی ہے، تمہیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس نے اسی وقت تلوار چلا کے اسے بھی قتل کر دیا۔ اسے قتل کیا تو 100، اس نے کہا ویسے بھی میری بخشش نہیں ہونی، چلو 100 پورے کر لیتا ہوں۔ اس کو قتل کیا، پھر گیا کسی دوسرے کے پاس، اس کو فہم تھا، اس کو علم تھا کہ اللہ رب العزت کا در کھلا ہے، اللہ رب العزت کا در کھلا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا ہاں بھائی اللہ رب العزت بہت رحیم غفور الرحیم ذات ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تم یہاں سے، جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ قصہ مختصر کہ جب وہ بندہ اس معاشرے کو چھوڑ گیا، راستے میں چلتے ہوئے اسے موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو جنت اور جہنم کے دونوں فرشتے پہنچ گئے، آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے کہا یہ جنتی ہے، اس نے توبہ کر لی، دوسرے نے کہا نہیں، ابھی تک تو یہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچا نہیں ہے، اس لیے یہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ فیصلہ ان کے درمیان اس طرح ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم زمین کو ماپ لو، اگر یہ شخص جہاں فوت ہوا ہے اس کے اور جنت کے بیچ فاصلہ کم ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر اس کے اور جہنم کے بیچ فاصلہ کم ہے تو یہ جہنمی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی تھی، اسی لیے وہ جہاں پہ فوت ہو گیا تھا اس کے اور جہنم کے بیچ جنت کے بیچ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی اور وہ شخص اس طرح جنت میں چلا گیا۔ اسی لیے کبھی مایوس نہیں ہونا، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم بنی آدم ہیں، ہمارا جو باپ ہے وہ بھول گیا تھا، ہم سے بھول ہوتی ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت کے حقوق میں تو اللہ رب العزت کا در کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جلدی سے جلدی اللہ رب العزت کے دربار میں جائیں، اس سے معافی مانگیں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے گا، یقیناً، اور خوش بھی ہوگا، توفیق بھی دے گا کہ آئندہ ہم سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اگر بندوں کے حق میں غلطی ہوئی ہے تو جلد از جلد ان کے پاس جائیں، ان کی منت کریں، ان کی سماجت کریں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگر انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگا، اس بندے کے ہاں بھی مجرم ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔